بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج ہم المرقات کا سبق نمبر 82 پڑھیں گے اور ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے غلطی کے اسباب۔ آئیے پہلے ہم آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ سماعت کرتے ہیں۔ فصل فی اسباب الغلط، اعلم ان اسباب الغلط مع کثرتها راجعۃ الی امرین، احدہما سوء الفہم فقط وثانیہما اشتباہ الکواذب بالصوادق، والاول انما یکون بسبب انغماس النفس فی ظلمات الوہم حتی یستیقن الکواذب صادقۃ بل ضروریۃ، نحو الہواء لیس بمبصر وکل ما لیس بمبصر لیس بجسم فالہواء لیس بجسم۔ وأما الثاني ففيه تفصيل على ما سيأتي، وبعض المحققين قالوا ترجع إلى أمر واحد وهو عدم التمييز بين الشيء وشبهه فقط۔ ترجمہ: یہ فصل غلطی کے اسباب کے بارے میں ہے۔ آپ جان لیں کہ غلطی کے اسباب کثیر ہونے کے باوجود دو باتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک غلط فہمی فقط اور دوسرا جھوٹے قضیوں کا سچے قضیوں کے مشابہ ہونا، اور پہلا سبب جزئی نیست کہ وہ نفس کے وہم کی تاریکیوں میں ڈوب جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، حتیٰ کہ نفس جھوٹے قضیوں کو سچا سمجھ لیتا ہے بلکہ بدیہی سمجھ لیتا ہے۔ جیسے ہوا دکھائی نہیں دیتی اور ہر وہ شے جو دکھائی نہ دے وہ جسم نہیں ہوتی، لہٰذا ہوا جسم نہیں ہے۔ اور بہرحال دوسرا سبب تو اس کے بارے میں تفسیر ہے جو کہ عنقریب آگے آ رہی ہے۔ اور بعض محققین نے کہا کہ غلطی کے تمام اسباب صرف ایک بات کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ شے اور شے کے شبہ کے درمیان فرق نہ کرنا۔ یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ آئیے اب ہم سبق کی وضاحت کو سمجھتے ہیں۔ اس سے پہلے مصنف منطق دوسرے مقصود یعنی دلیل و حجت کو مصنف نے بیان کیا۔ جب دلیل و حجت سے فارغ ہوئے تو اب یہاں سے مصنف غلطی کے اسباب کو بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ دلیل و حجت کے اندر غلطی واقع ہو جاتی ہے تو اس لیے مصنف نے دلیل و حجت کی بحث سے فارغ ہونے کے بعد یہ فصل باندھی ہے کہ غلطی کے کون کون سے اسباب ہو سکتے ہیں، کن کن وجوہ کی بنا پر دلیل کے اندر غلطی واقع ہو سکتی ہے۔ تو مصنف علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ اعلم ان اسباب الغلط مع کثرتها راجعۃ الی امرین، کہ غلطی کے اسباب تو بہت سارے ہیں، کئی ایک وجوہات ہیں جن کی بنا پر غلطی لگ جاتی ہے، لیکن اگر ہم ان تمام اسباب کا تجزیہ کریں اور بنظر غور ان کو ہم دیکھیں تو وہ تمام اسباب دو چیزوں کی طرف راجع ہیں، یعنی بالآخر دو اسباب نکلتے ہیں۔ ان میں سے ایک سبب ہے سوء الفہم یعنی غلط فہمی، اور دوسرا ہے جھوٹے قضیوں کا سچے قضیوں کے مشابہ ہونا۔ تو یہ دو بڑے سبب ہیں کہ جن کی وجہ سے غلطی لگتی ہے، یا تو سوء فہمی کی وجہ سے غلطی لگ جاتی ہے، غلط فہمی کی وجہ سے، یا یہ ہے کہ ایک قضیہ جو کہ ہے تو جھوٹا لیکن وہ سچے قضیہ کے مشابہ ہوتا ہے، تو اس مشابہت کی وجہ سے پھر انسان کو غلطی لگ جاتی ہے اور وہ جھوٹی بات کو، جھوٹے قضیے کو بھی سچا
سمجھ لیتا ہے۔ والاول انما یکون، اب یہاں سے ان غلطی کے دو اسباب کی مصرتے ہیں۔ تو پہلا جو سبب ہے غلط فہمی، اس کا سبب بیان کرتے ہیں کہ غلط فہمی کیوں انسان کو ہوتی ہے، غلط فہمی کا سبب اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ تو وہ مصنف بیان کرتے ہیں کہ جب وہم کا نفس کے اوپر غلبہ ہو جائے اور انسان کی عقل مغلوب ہو جائے تو پھر انسان نفس وہم کی تاریکیوں کے اندر ڈوب جاتا ہے۔ تو چونکہ عقل تو مغلوب ہے تو اس وجہ سے وہم کے غلبہ کی وجہ سے پھر انسان کو غلطی لگ جاتی ہے، حتیٰ کہ انسان جو جھوٹی باتیں ہوتی ہیں وہم کے غلبہ کی وجہ سے ان کو سچی سمجھ لیتا ہے، سچی تو ایک جانب بلکہ ان کو بدی ہی سمجھ لیتا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان کو غلط فہمی ہو جاتی ہے۔ تو یہ غلط فہمی کا سبب ہے وہم کا غلبہ عقل کے اوپر، عقل مغلوب ہو جاتی ہے، عقل کام نہیں کرتی، پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی اور وہ جھوٹی بات کو بھی سچی بات سمجھ لیتا ہے بلکہ اس کو بدی ہی سمجھ لیتا ہے اور پھر انسان غلطی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی مصنف مثال دیتے ہیں جس طرح کہ الہوا لیس بمبصر، کہ کوئی بندہ وہ کہتا ہے کہ ہوا جو ہے یہ جسم نہیں ہے، ہوا جسم نہیں ہے، اور اپنی اس بات کو وہ اس دلیل سے ثابت کرتا ہے، وہ کہتا ہے الہوا لیس بمبصر، کہ ہوا دکھائی نہیں دیتی، اور وہ کل ما لیس بمبصر، اور جو شے دکھائی نہ دے تو وہ جسم نہیں ہوتی، لہٰذا اس سے پھر وہ یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ ہوا یہ جسم نہیں ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کیونکہ ہوا جسم ہے، کیونکہ جسم کہتے ہیں جو قابل ابعاد ثلاثہ ہو، ابعاد ثلاثہ طول، عرض اور عمق کو کہا جاتا ہے۔ تو ہوا کے اندر طول، عرض اور عمق ہے، تو اس لیے ہوا یہ جسم ہے۔ تو یہ جو نتیجہ اخذ کیا ہے دلیل سے یہ غلط فہمی ہے اور وہم کے غلبہ کی وجہ سے یہ انسان کو غلطی لگی ہے۔ یہ غلطی کا پہلا سبب ہو گیا غلط فہمی، اور غلط فہمی کا سبب کیا ہے کہ وہم کا غلبہ ہے اور عقل مغلوب ہے۔ وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ تفصیل، یہاں سے مصنف غلطی کے دوسرے سبب کو بیان کرتے ہیں۔ غلطی کا دوسرا سبب تھا کواذب کا صوادق کے مشابہ ہونا، جھوٹی باتوں کا سچی باتوں کے مشابہ ہونا، جھوٹے قضیوں کا سچے قضیوں کے مشابہ ہونا، اور پھر ان جھوٹے مقدمات کو سچے مقدمات سمجھ کر تسلیم کر لینا، پھر اس کی وجہ سے انسان کو غلطی لگ جاتی ہے۔ تو چونکہ اس سبب کے اندر تفصیل ہے اس لیے مصنف اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ اگلی فصل کے اندر گفتگو کریں گے۔ یہاں اس کے اوپر تو یہ تھے غلطی کے دو اسباب، کہ تمام اسباب ان دو چیزوں کی طرف، دو باتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، یعنی بالآخر غلطی کے یہ سبب نکلتے ہیں جب ہم ان کا تجزیہ کرتے ہیں۔ وبعض المحققین قالوا ترجع الى امر واحد، یہاں سے مصنف کہتے ہیں کہ غلطی کا صرف ایک ہی سبب ہے، یہ جتنے بھی غلطی کے اسباب ہیں ان کا مرجع اور جو آخر میں جو نکلتا ہے غلطی کا سبب وہ صرف ایک ہی بات ہے، اور وہ کیا ہے کہ شے اور شے کے شبہ کے درمیان فرق نہ کرنا، کہ ایک تو خود شے ہے اور دوسری اس شے کے مشابہ کوئی دوسری شے ہے، تو مشابہ کو شے سمجھ لینا اس سے غلطی واقع ہو جاتی ہے۔ تو یہ اصل میں ایک ہی سبب ہے، شے اور شے کے مشابہ کے درمیان، شے کے شبہ کے درمیان فرق نہ کرنا۔ عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آج کے سبق کے اندر ہم نے غلطی کے اسباب پڑھے، کہ غلطی کے اسباب تو بے شمار ہیں، لیکن بالآخر جو آخر میں سبب نکلتا ہے جب ہم ان تمام اسباب کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ دو سبب ہیں، نمبر ایک غلط فہمی اور نمبر دو کو کواذب کا صوادق کے مشابہ ہونا۔ اور بعد نے مزید بات کو مختصر کر دیا کہ غلطی کا صرف ایک ہی سبب ہے، اور وہ کیا ہے کہ شے اور شے کے شبہ کے درمیان فرق نہ کرنا۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے، اخلاص کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔